اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ام المدارس آن لائن اردو کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے ورک شیٹ صفحہ نمبر 13 پر دی گئی جملہ سازی۔ گئے ہیں آپ نے ان الفاظ اور ان کے معنی کو استعمال کرتے ہوئے یہاں آپ نے جملے بنانے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے مدعو، دعوت پر بلایا گیا، ہم نے مہمانوں کو مدعو کیا۔ آپ نے اسی طرح جملہ بنانا ہے۔ آنکھیں دکھانا، ڈرانا، علی حمزہ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ مارا مارا پھرنا، جگہ جگہ پھرنا، مزدور روزی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ ناز و نوم میں پلنا، لاڈ پیار میں پلنا۔ حمزہ کو اس کے والدین نے ناز و نوم میں پالا ہے۔ خاموش طبیعت، چپ چاپ رہنے والا یا چپ چاپ رہنے والی۔ حبیبہ خاموش طبیعت لڑکی ہے۔ علی صبح بہت سویرے، احمد کی امی نے اسے علی صبح جگا دیا۔ مستحق، حقدار، ہمیں مستحق افراد کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں بھیدی، رازدار۔ کبھی بھی بھیدی کے سامنے اپنی بات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے روز بروز، ہر روز، روز بروز گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بچوں، جملے آپ نے اپنی سینس اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنانے ہیں۔ جیسے آپ کو لفظ نظر آ رہے ہیں، ان کے مفہوم نظر آ رہے ہیں، تو ان کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانے ہیں۔ ہم پلہ، ہم رتبہ۔ علی کے خاندان میں ہم پلہ افراد کو ہی اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جائیں۔ آگے ہے وہ کتاب کا صفحہ نمبر 82 اور 81، جہاں پہ آپ کو تفہیم عبارت دی گئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، خالی جگہوں پر کا، کی، کے کو، کسی، کسی، کر لگا کر عبارت مکمل کریں۔ اب دیکھیں، یہ ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے سوالات بھی کریں گے۔ مسکراہٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ مسکراتا وہ شخص ہے جس کے دل میں بغض نہ ہو، جو کسی سے حسد نہ کرے، جو کسی سے نفرت نہ کرے۔ یقیناً یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور ایسا شخص اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ مسکرانے پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ جس کی طرف دیکھ کر مسکرایا جائے وہ اپنے آپ کو اہم محسوس کرنے لگتا ہے۔ مسکراہٹ ایک آسان نسخہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ لباس میں ملبوس شخص کے چہرے پر اگر مسکراہٹ بھی ہو تو وہ اس کی شخصیت کا بہترین حصہ ہوتی ہے۔ خوبصورت مسکراہٹ والے شخص کو سب پسند کرتے ہیں۔ گھر ہو یا دفتر، بازار ہو یا کوئی خاندانی محفل، مسکراہٹ کا جادو ہر جگہ اپنا اثر دکھاتا ہے اور ماحول پرسکون رہتا ہے۔ مسکراہٹ چہرے کو خوبصورت اور زندگی کو خوشگوار بناتی ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ اس سے ہمارے منفی رویے مثبت ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں امن کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تکلیف میں اور مشکل وقت میں مسکرانا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اپنے دکھ درد کو برداشت کرنا سیکھ لے، ہر بات کا گلہ کرنا چھوڑ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، تو اس کی مشکلات کم ہونے لگتی ہیں، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل نازل ہونے لگتا ہے، وہ مشکلات پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے اور اس کی مسکراہٹ واپس آ جاتی ہے۔ کسی دوسرے کی تکلیف میں آپ کی ہمدردی، توجہ اور مسکراہٹ اسے حوصلہ دیتی ہے اور اس کا اعتماد بحال کرتی ہے، لہٰذا مسکراتے رہیے، اس لیے بھی کہ آپ کی مسکراہٹ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے خاندان، دوستوں اور ملنے جلنے والے لوگوں کے لیے بھی جادوئی اثر رکھتی ہے۔ مسکراہٹ ہماری شخصیت کو نکھارتی ہے، ہم خوبصورت نظر آتے ہیں
ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں اور جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہے اس کے حصول کے لیے نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں۔ مشہور قول ہے، مسکراؤ گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ مسکرائے گی، لیکن اگر رونے لگے تو تمہیں اکیلے رونا پڑے گا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا تفہیم، جس میں ہم نے کا، کی، کے، کو، کسی اور کر کا استعمال کیا اور عبارت کو مکمل کیا۔ اب آئیں اس کے مختصر جوابات دیکھتے ہیں۔ عبارت میں لفظ مسکراہٹ کتنی بار آیا ہے؟ 10 بار آیا ہے۔ اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ 10 بار آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسا شخص پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ مسکراہٹ سے ہمارے منفی رویے کیسے ہو جاتے ہیں؟ مسکراہٹ سے ہمارے منفی رویے مثبت ہو جاتے ہیں۔ ہماری مشکلات کیسے کم ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر ہماری مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ ہمارے چہرے کی مسکراہٹ کیا ظاہر کرتی ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے ہماری توجہ اور مسکراہٹ کیا کام کر سکتی ہے؟ کسی دوسرے کے لیے ہماری ہمدردی اور توجہ حوصلہ دیتی ہے اور اس کا اعتماد بحال کرتی ہے۔ اگلا سوال، کسی انسان کی شخصیت کا بہترین حصہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کسی انسان کی شخصیت کا بہترین حصہ اس کی مسکراہٹ کو کہا جاتا ہے۔ مسکراہٹ کے بارے میں ایک قول مشہور ہے، لکھیے۔ آپ نے ابھی پڑھا تھا، مسکراؤ گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ مسکرائے گی، لیکن اگر رونے لگے تو تمہیں اکیلے رونا پڑے گا۔ تفہیم کا ایک مناسب عنوان لکھیں۔ یہ اس کا ایک مناسب عنوان ہے مسکراہٹ۔ تو بچوں یہ تھی آپ کی تفہیم عبارت۔ اس کے جوابات آپ نے کتاب کے اوپر ہی لکھنے ہیں۔ آج کا ہوم ورک دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آج کا ہوم ورک ہے ورک شیٹ جملہ سازی صفحہ نمبر 13 اور کتاب کا صفحہ نمبر 82 اور 83 آپ نے حل کرنا ہے اور حل کر کے جی سوٹ پر بھیج دینا ہے۔ امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو اللہ حافظ بچوں، اپنا بہت